سے پھرے نہیں. دنیا کے لالچ اور دنیا کی ہوس اور دنیا کی حرص اور طمع میں اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے. یہ واقعات قرآن مجید و فرقان حمید میں پچھلی امتوں کی بھی بیان ہوئے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ معظمہ کی زندگی میں جس ثابت قدمی کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ کفار مکہ کا مقابلہ کیا، کفر کے بیچ میں رہ کر، مشرکوں کے جھرمٹ میں رہ کر جس طرح ایمان کے چراغ کو روشن رکھا اور اس کی حفاظت کی، جو نور ایمان ان کو ملا تھا اس کی حفاظت کی، وہ اللہ رب العالمین نے بھی اس کے قرآن میں تعریف فرمائی کہ رسول اللہ کے صحابہ نے سختی، تکلیفیں، بے شمار مصائب برداشت کی مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں. یعنی 13 سال مکہ معظمہ کی زندگی اور 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی، تو 23 برس کا یہ جو عرصہ تھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی سخت تکلیفوں کے ساتھ گزارا. اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آتی رہی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ایسے لوگ کہ جو ایمان پر ثابت قدم رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان فروشی نہ کریں، اپنے دین پر پوری استقامت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اپنے دین کی اور عقیدے کی حفاظت کریں. لوگ اپنی مال کی حفاظت میں جان دے دیتے ہیں، لوگ اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے جان دے دیتے ہیں، لوگ اپنے دوستوں کی خاطر جان دے دیتے ہیں، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے جان دے دیتے ہیں، لوگ دنیاوی محبت کے لیے جان دے دیتے ہیں، لوگ بہت سے دوستوں کی خاطر، بیوی کی خاطر اور جن سے محبت ہوتی ہے ان کی خاطر جان دے دیتے ہیں. سبحان اللہ، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کی خاطر جان دے دیتے، زیادہ قابل مبارکباد ہیں اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایسی مثالیں تو بے شمار ملتی ہیں کہ لوگ دوستوں کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، مختلف لوگوں کی ہمدردی میں اعزاء اور اقارب کے لیے یا جس سے محبت ہے ان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں استقامت ہو اور اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ رب العالمین کیا بدلہ عطا فرماتا ہے ایسے لوگوں کو. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. رب کے معنی پالن ہار کے ہے. اللہ رب العالمین ہمارا پالن ہار رب ہے، اور پھر اس بات سے پھرے نہیں، اس بات سے پھرے نہیں. ایک دفعہ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی ذات پر مکمل ایمان، مکمل ثبات، مکمل ثابت قدمی. اللہ میرا رب ہے، اب اسے پھرے نہیں. یعنی جسم پر آرا بھی چل جائے تو اس سے نہیں پھرے. ایسے بے شمار واقعات، اور میں اس کی مثالیں ابھی آپ کی خدمت میں دوں گا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ پر ایمان لانے کی وجہ سے بے شمار تکالیف لوگوں کو پیش آئیں. پچھلی امتوں کے واقعات میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا. تو جو لوگ ثابت قدم رہے،
جنہوں نے یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، قادر مطلق ہے، ہمارا خالق ہے اور ہمارا مالک ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا، اس کو کہتے ہیں غار حرا، تو اس میں حضور تشریف لے جاتے تھے اعلان نبوت سے پہلے، 5 دن 10 دن کھجور اور ستو لے کر تشریف لے جاتے تھے اور اسی غار میں عبادت فرماتے تھے۔ غار، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو راستے میں غار تھا، پہاڑ تھا، جبل نور کہلاتا ہے، اس میں غار ثور، اس کا نام ہی غار ثور ہے۔ اس غار ثور میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر جب مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس کے اندر تشریف لے گئے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس غار میں حضور نے قیام فرمایا۔ وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، علماء کرام اس کو بیان فرماتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں اس وقت جاتا نہیں ہوں۔ یہ غار جو ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اس غار میں یاد کیجئے، دیکھیے وہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب راتوں رات حضور نے مکہ معظمہ سے سفر اختیار کیا، کافر حضور کی تلاش میں پھرتے رہے، تو حضور نے غار میں پناہ لی، یعنی غار میں تشریف لے گئے۔ اس غار ثور میں حضور نے قیام فرمایا۔ جب حضور اندر تشریف لے گئے، کافر تو پیچھے پیچھے آ رہے تھے، جیسے حضور اندر داخل ہوئے مکڑی نے اللہ کے حکم سے جالا تان دیا، اور باہر کبوتر جو تھے وہ غٹر غوں کرتے پھر رہے تھے۔ کافر جو تھے وہ وہاں سے آئے، پیچھا کر رہے تھے حضور کا، تلاش میں تھے، تو قدموں کے نشان نظر آئے۔ بعد میں کہا کہ اب اس کے بعد کوئی نشان نہیں نظر آ رہا، تو غار میں ہوں گے، غار میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ غار میں اندر جانے کا رستہ جو ہے اس میں تو مکڑی نے جالا تانا ہوا ہے، تو مکڑی کا جالا تو بہت دنوں میں بنتا ہے، کوئی 1 گھنٹے میں تھوڑی بنتا ہے، مکڑی کا جالا کئی مہینوں میں جا کے تیار ہوتا ہے، تو اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر اندر جاتے تو جالا ٹوٹ جاتا، اور یہ کبوتر ہیں انہوں نے انڈے دیے ہوئے، یہ سب ٹوٹ جاتے۔ تو کافر جو تھے وہ باہر سے واپس ہو گئے۔ تو اذہما فی الغار، قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ یاد کیجئے وہ واقعہ۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ دونوں کے دونوں یعنی حضور اور صاحبی ہی، ابو بکر صحابی، صاحب ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کی قرآن میں تصدیق کر دی کہ وہ صحابی ہیں، ساتھی ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے چاپ آواز آ رہی ہے لوگوں کے چلنے پھرنے کے بھی اندر نہ آ جائیں کہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا لا تحزن، ابو بکر کو فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر نہ کرو۔ غار، اذہما فی الغار، تو غار کا مطلب ہے کیو، اس کو کہف بھی کہتے ہیں۔ تو اصحاب کہف یہ واقعہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان ہوا، اور اس پر پوری سورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی عیش کرو، دنیا میں عیش کرو، کوئی آخرت و آخرت کا چکر سب غلط ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، مرنے کے بعد مٹی ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آج بھی بعض لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ اب تو عافیت سے گزرتی ہے، آرام سے عیش کرو، بابر بعیش کوش، کہ عالم دوبارہ نیست، ابھی اس میں دوبارہ کچھ نہیں ہے،
نہ کوئی آخرت ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ قبر ہے، نہ چکر ہے، سب بیکار ہے. بس مر گئے سو مر گئے، کھا پی لو جو کچھ کرنا ہے، عیاشی کر لو، عیش کر لو، سامان عیش اور عشرت جو ہے وہ جمع کر لو. تو دنیا میں ہم آئے اسی لیے ہیں کہ عیش و عشرت کر لیں بس، اور اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. ایسے ہی بعض لوگ جو اس زمانے میں بھی ایسی بکواس اور خرافات بکتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے اور کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، تو یہ ایمان کے بھی خلاف ہے. رہتے ہیں آج کل بھی ایسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم کوئی خدا ودا پہ یقین نہیں رکھتے، معاذ اللہ، ایتھیسٹ جن کو کہا جاتا ہے، ایتھیسٹ منکرین خدا، دہریے، اردو زبان میں ہم ان کو کہتے ہیں شبل دہریے، منکرین خدا، خدا کے منکر، روز آخرت کے منکر، حشر اور نشر کے منکر، یہ دہریے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ میں اس واقعے کو تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ یہ چند لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کو بادشاہ کے آگے سر نہیں جھکانا، حاکم وقت جو کہتا ہے وہ بات اس کی نہیں ماننی. ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دی، اللہ پر ایمان رکھنا، روز آخرت پر یقین رکھنا، میدان حشر پر یقین رکھنا، اللہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، حساب اور کتاب اور نشر اور حشر پر یقین رکھنا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس سے منکر نہیں ہو سکتے. لیکن اب بادشاہ کیونکہ زبردست ہے تو بھئی ایسا کرو کہ یہاں سے چلو، اس بستی کو چھوڑ دو، جبر ہے، ظلم ہے. تو جبر اور ظلم کی شکل میں جان بچا کر ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر نکل جانا، یہ بھی سنت انبیاء بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے اور سنت اولیاء کاملین بھی ہے. یعنی ان کا طریقہ ہے، سنت کا مطلب طریقہ. مکہ معظمہ کی زندگی میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کتنا ظلم اور جبر ہوا تو ہجرت فرمائی، اس کو ہجرت کہہ دی. چنانچہ لوگوں نے کہا کہ بھائی ایمان کا سودا نہیں کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دو، کاروبار اور مال و دولت کو چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دو، ایمان کی حفاظت کرو، اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہو. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ اپنے گھر سے نکلے، قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمائے یہ لوگ نکلے، اپنے گھر سے جب نکلے وہیں پر دروازے پہ کتا بیٹھا رہتا تھا، گلی پر نکڑ پر ہوتا ہے کتا بیٹھا رہتا تھا. جب کتے نے دیکھا کہ لوگ سب نکل کے جا رہے ہیں تو وہ بھی وہیں دروازے پہ تو رہتا ہی تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ. انہوں نے سوچا کہ بھئی رات کا وقت ہے، اب اس رات کے وقت میں ہم نکل کے جا رہے ہیں، اگر یہ بھونک لیا، آواز اس کی ہوگی تو ہماری تلاش میں اگر کچھ لوگ آ گئے پکڑ کے لے گئے. تو کتے کو انہوں نے بہت واپس کرنے کی کوشش کی لیکن کتا جو تھا اس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. یہ لوگ وہاں سے چلے، چلتے چلتے بستی چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، مال و اسباب سب چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنی بستی چھوڑ دی، اپنا مال چھوڑ دیا. اصحاب کہف نے، غار والوں نے، اصحاب کہف نے اپنا مال بھی، اسباب بھی، زمین بھی، جائیداد بھی سب چھوڑی اور نکل کھڑے ہوئے کہ بھئی کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو سبحان اللہ، چلتے 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 پہاڑ پر چڑھ گئے، تھک گئے کہ غار نظر آیا، غار نظر آیا.
غار میں اندر چلے گئے. کتا جو تھا وہ باہر دروازے پہ بیٹھ گیا اور یہ لوگ اندر رہے. بہرحال وہ کتے نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا, وہ چپ چاپ بڑی فرما برداری کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. بھونکا نہیں, کچھ نہیں, شور نہیں مچایا, چپ چاپ چلتا رہا, ان کے ساتھ چلتا رہا. انہوں نے کوشش بھی کی بھی تم چلے جاؤ, ہٹو, ساتھ. اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ اندر غار میں گئے, تھک گئے تھے, تو سب نے کہا کہ بھئی اب تھک گئے, سونا چاہیے, آرام کرو. معلوم ہو تو کوئی خزانہ مل گیا ہے, چلو بھائی پیچھے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے وہ پیچھا کرتے پہنچے, غار کے دروازے پر پہنچ گئے. انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم یہاں اس غار میں رہتے ہیں اور یہ سکہ جو ہے یہ پرانا ہے. ایک بادشاہ تھا ہمارے زمانے میں, وہ بڑا ظلم و ستم کرتا تھا اور ہم تو یہاں آرام سے سو رہے تھے. بھوک لگی تو اٹھ کے گئے تو معلوم ہوا کہ دنیا ہی بدل گئی ہے, کئی سو سال ہو گئے. تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں وہ وقت تھا کہ جب لوگ روز آخرت کا, روز جزا کا, قیامت کا, حشر کا, نشر کا انکار کرتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اور آپ کے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ اتنے سو سال تک آپ کو سلایا. جو اتنے سو سال تک سلا سکتا ہے وہ قبر سے اٹھا بھی سکتا ہے, جو پیدا کر سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے, مارنے کے بعد پھر اٹھا سکتا ہے. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اسی مضمون کو پھر مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا. رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, پھر اسی مٹی میں واپس جاؤ گے, ومنہا نخرجکم, اور اسی مٹی سے پھر اٹھائے جاؤ گے, اور پھر سوال و جواب ہوگا, حشر کے دن حساب و کتاب ہوگا. وہ آدمی یہ کہہ کر کہ میں اپنے ساتھیوں کو خبر کر دوں, وہ اندر چلے گئے. تو اب یہ انتظار کر رہے ہیں, باہر نہیں آئے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب وہ غار کے اندر ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے غار سے باہر آئیں گے. اب وہ غار کے اندر ہے. کتنے سال ہوئے اور کتنے آدمی تھے. لوگ کہتے ہیں, بنی اسرائیل میں مشہور ہے, لوگ کہتے ہیں رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. وہ 3 آدمی تھے, چوتھا کتا تھا. پھر ارشاد فرمایا ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. ربی اعلم بعدتہم, ان کی تعداد کیا تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. 4 تھے, 5 تھے, 7 تھے, 8 تھے, 20 تھے, 50 تھے, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اے محبوب آپ فرما دیجئے, کیونکہ یہودیوں نے سوال کیا تھا یہ کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے, تو بیان ہوا یہ. تو اے محبوب فرما دیجئے قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. بہت کم لوگ اس سلسلے میں جانتے. آپ ان کو بتا دیجئے, یہودیوں کو جواب دے دیجئے کہ وہ 3 تھے, 5 تھے, 6 تھے, 8 تھے, 10 تھے, اور کتا بھی ان کے ساتھ تھا. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال قیامت کے دن وہ سب غار سے باہر آئیں گے.
اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی غار میں حفاظت فرمائی. پہلی بات کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز وجل کی ذات پر ثابت قدمی کا اظہار کیا. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز وجل جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ لب لباب اس کا ہوا. بہت سے لوگ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں نہیں دیتے. اس کا تجربہ کیجیے. چنانچہ اصحاب کہف کے قصے سے معلوم یہ ہوا قرآن مجید و فرقان حمید کے اس واقعے سے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں انہوں نے دے دیا. سدرۃ المنتہی یہ جبرائیل کی حد ہے. اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے. ہر نبی کی ایک حد, مختلف انبیاء علیہ السلام کی حد, کسی کے چوتھے آسمان پر, کسی کے پانچویں آسمان پر, کسی کے چھٹے آسمان پر, کسی کے ساتویں آسمان پر. جبرائیل کی بھی حد ہے, فرشتوں کے سردار سدرۃ المنتہی یہ ان کی حد ہے. اس حد سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے. اگر جائیں تو تجلی الہی سے جبرائیل کے پر جل جائیں. اس حد سے آگے اگر کسی کا مقام ہے سدرۃ المنتہی سے آگے. سدرۃ المنتہی اب اس سے ذرا تھوڑا اندازہ لگائیے. پہلے آسمان اور دوسرے آسمان میں فاصلہ ہے 500 سال کا. تو 7 آسمان ہے, 7 سماوات طباقا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں, طبق در طبق, اوپر در. 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان. ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں 500 برس کا رستہ ہے, دوسرے سے تیسرے میں 500 برس کا. 7ویں آسمان تک پہنچتے پہنچتے 500 برس 500 برس 500 برس. اب اندازہ لگائیے آپ کتنے ہو گئے. تو جتنا فاصلہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر ہے اتنا ہی فاصلہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہی کے درمیان میں ہے. سدرۃ المنتہی سے پہلے انبیاء کا مقام ختم, جبرائیل کا مقام بھی ختم, فرشتوں کے سردار. سدرۃ المنتہی کے بعد اگر کسی کا مقام شروع ہوتا ہے تو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یا رسول اللہ, حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی سے بعد وہی لامکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں کسی نبی کی, جہاں کسی فرشتے کی, جہاں کسی اولو العزم رسول کی اور اولو العزم فرشتے کی رسائی نہیں ہے, وہاں مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. یعنی جہاں انبیاء کا مقام ختم ہوتا ہے, فرشتوں کا مقام ختم ہوتا ہے, وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سدرۃ المنتہی پر جبرائیل کو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا, جبرائیل یوسف نے ہمیں پکارا, جاؤ. ادھر رسی کٹ گئی تو کتنی دیر میں اب کنویں میں گرتے. ادھر رسی کٹی اور حضرت یوسف کے گرنے سے پہلے جبرائیل وہاں پہنچ گئے. گود میں اٹھا لیا, اللہ, گود میں اٹھا لیا, گود میں اٹھا لیا, اٹھا لیا گود میں اور آرام سے وہاں بٹھا دیا. حضرت یوسف گرنے نہیں پائے, آرام سے بٹھا دیا. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا. اسی ضمن میں تذکرہ آ گیا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے اس کنویں میں حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی.
اس لیے کہ حضرت یوسف نے اپنے رب کی حفاظت پہ اپنے آپ کو دے دیا. اب غور فرمائیے اس آیت پر جو شروع میں نے پڑھی تھی. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین رکھنے کے بعد اس پر استقامت، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس استقامت کا، اس ثابت قدمی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اللہ کی رحمت کے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خوف نہ کرو، تم نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا، اب خوف کرنے کی ضرورت نہیں.